اب دوسری حکومت آئی, انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلایا. اس مرتبہ پھر مسئلہ وہی خط تھا, وہ سائفر تھا جو آیا گیا. اس میں کہا گیا کہ جو پہلا اعلامیہ ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں. 22 اپریل کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اعلامیہ میں کہا وہ ٹھیک تھا. پھر یہ کہا گیا کہ سازش نہیں ہوئی. دو مرتبہ اب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی 2 اجلاس ہوئے اور دونوں میں سازش نہیں ہے, مداخلت کو مانا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے. پہلے اجلاس کے اعلامیے میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے. سازش کا ذکر ہی نہیں ہے. سازش کا ذکر نہیں, صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی ہے. منٹس میں نہ منٹس میں ہے نہ وہاں پر. چلیں ٹھیک, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, میں اس کو کر دوں. اسد عمر صاحب کہہ رہے کہ پہلے میں سازش کا ذکر نہیں تھا, دوسرے میں تو آپ یہ کہہ رہے کہ جو حکومت ان سے کہتی ہے وہ لکھ دیتے. نہیں, جو حقیقت ہے وہ لکھی گئی وہاں پر. میں بتا دوں گا اس میں دوسری دفعہ جو کہتے ہیں سازش نہیں, وہ پہلی والی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سازش کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی میں بتا دوں گا آپ کو. چلیں سر چھوڑیں اس کو, اچھا جلدی مکا لوں. پھر عمران خان صاحب اب تحقیقات کی بات کر رہے ہیں اور صدر نے ایک کمیشن بنانے کی بات کی ہے. جو بتائیں جی کیا ہوا تھا پہلی میٹنگ میں؟ دیکھیں پہلی میٹنگ کے اندر یہ ہوا تھا کہ مراسلہ سامنے رکھا گیا. تو وہ جو سب تماشا چل رہا تھا کہ مراسلہ ہی نہیں ہے, وہ اس کی حقیقت مانی گئی. اور جیسا میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا آئی تھنک, یا کل ٹی وی پروگرام میں کہا تھا, وہاں پر ایک باوردی ممبر جو تھے قومی سلامتی کمیٹی کے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں حقائق میں اور رائے کے اندر ہمیں تفریق کرنی چاہیے. اور انہوں نے پڑھ کے وہاں سے چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا یہ حقائق ہے اور آگے یہ جو لکھا ہوا ہے وہ رائے ہے. اور وہ حقائق وہی تھے. دھمکی تھی سیدھی سیدھی, وزیر اعظم کو ہٹاؤ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو پاکستان کے ساری گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا. اور آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سے باوردی صاحب؟ نہیں, یہ میں نہیں. میں بتا دوں. ہاں اچھا, آپ کی مرضی. میں بھی نہیں بتا سکتا. اچھا, انہوں نے پھر فیکٹس بتائے تھے 2. دیکھیں فیکٹس کے اوپر بات کیا کہا انہوں نے فیکٹس کے اوپر؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں نا, یہ وہ والا پارٹ تھا لیٹر کا جہاں پر یہ لکھا ہوا تھا اس منٹس آف دا میٹنگ کا, اس مراسلے کا, جس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا جائے گا وہ براہ راست منسلک ہے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ. اور تحریک عدم اعتماد ابھی پیش نہیں ہوئی تھی. اگر کامیاب ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد, یعنی عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے, تو سب معاف کر دیا جائے گا. اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی, عمران خان وزیر اعظم رہے, تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ تو حقیقت ہے نا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی اور فیکٹ بھی بتایا انہوں نے؟ اس کے علاوہ وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ روس جو گئے, وہ روس جانے کا فیصلہ جو ہے یہ وہاں پر لکھا ہوا تھا. عمران خان صاحب کا ذاتی, عمران خان کا ذاتی فیصلہ. میں وہ باوردی صاحب کی بات کروں, آپ کوئی اور بات کی انہوں نے اس کے بارے میں؟ نہیں, وہ تو خیر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھی. I'm not sure کہ اینی تھنگ دیٹ اسٹوڈ آؤٹ جو آپ کے دماغ میں اب آ رہی ہو کہ مجھے جو بالکل یاد ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے فریز جو کیا گیا تھا, یہ ایک باوردی ممبر آف دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے انہوں نے کیا تھا. اور وہ اس کے بعد فیکٹ اس میں سے کیا ہے وہ پڑھ کے بھی پھر سنایا گیا تھا. یہ سائفر بھیجا کس کو گیا تھا؟ عمران خان صاحب اکثر اپنے جلسوں میں کہتے ہیں دیکھیں سائفر گیا کدھر تھا, یہ کس کے لیے تھا؟ دیکھیں جواب نہیں دیتے. سائفر کی جو ڈسٹریبیوشن لسٹ ہے وہ تو ویل نون ہے. سائفر فارن آفس جاتا ہے, سائفر پرائم منسٹر آفس جاتا ہے, اور سائفر جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI کے پاس جاتا ہے. یہ اس کی نارمل ڈسٹریبیوشن لسٹ ہے, اس کے اندر جاتا ہے. انہی کے پاس اس دفعہ بھی کیا ہوگا. اور کسی کے پاس مجھے نہیں پتا کہ کسی اور کے پاس گیا تھا. دیکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ بحث ساری کیا ہو رہی ہے. اچھا اب اصل چیز کے اوپر آئے نا کہ سازش آپ نے کہا, میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میٹنگ میں, بالکل یہ چند تمام باوردی ممبرز نے نہیں, چند باوردی ممبرز نے یہ ضرور یہ کہا کہ ہمیں کوئی سازش نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. اور چند سویلین ممبر قومی سلامتی کمیٹی کے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں واضح سازش نظر آ رہی ہے. کوئی رپورٹ نہیں تھی, کوئی مفصل بریفنگ نہیں تھی کہ سازش کو کس طریقے سے پرکھا گیا ہے, کیا کیا چیزیں ہم نے تحقیق کی, یہ نہیں نکلا, یہ نہیں نکلا, یہ نہیں نکلا. انہوں نے اپنی ایک حتمی رائے جو ہے وہ پیش کی, اس لیے میں اس کو رائے کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے سامنے کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ نتیجے پہ پہنچے ہوئے. کیا اس میٹنگ میں کسی نے کہا کہ کسی کو فیور کیا جا رہا ہے اور کسی کے اگینسٹ فیور کیا جا رہا ہے؟ میرے ذہن میں ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی, وہ کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی.
اب مداخلت اور سازش کا فرق دوبارہ شروع ہو جائے گا کہ مداخلت میں اور سازش میں فرق کیا ہے؟ کاشف مجھے یاد ہے بلیٹنٹ انٹرفیرنس. مجھے یاد ہے میں نے آپ کے پروگرام پہ آج سے کوئی 5 سال پہلے کہا تھا جب پیناما کا کیس عروج پہ چل رہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کا فیصلہ کورٹ آف لا کے اندر ہونا چاہیے, ٹی وی ٹاک شو کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی رائے سامنے آ گئی, اوپنلی آ گئی نا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کو لگتا آپ نے کہا یہ سیاسی بیان ہے, ڈو یو تھنک اٹس اے سیاسی بیان؟ نہیں سیاسی بیان نہیں میں نے کہا. میں نے یہ کہا کہ جو آئی ایس پی آر کی اوپینین ہے, جو فوج کی obviously آئی ایس پی آر کے اپنی انڈیویجول تو رائے نہیں ہوتی, انسٹیٹیوشنل رائے جو ہے انہوں نے رائے وہ پہلے بھی بیان کر چکے تھے. جیسے آپ نے کہا مجھے بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ کیا ضرورت تھی اس کو دوبارہ بیان کرنے کی, خیر انہوں نے کر دی, اس کو بیان کر دیا. ہم اپنی رائے جو ہے بار بار بیان کرتے ہیں. اچھا سیاست پر یہ بیان ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو قومی سلامتی کے امور بھی ہوتے ہیں, جس طریقے سے باقی تمام ملک کے ریاست کے جو سارے ایشوز ہوتے ہیں اس کی بنیادی رسپانسبلٹی, اور آپ کو یہ پتا ہے میری کنسسٹنٹ پوزیشن ہے, یہ الیکٹڈ سویلین لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. فوج ہمارا سب سے منظم ادارہ ہے, آئی ایس آئی ہماری بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا اپنا ایک کردار ہے, لیکن ذمہ داری جو ہے وہ پولیٹیکل سویلین لیڈرشپ کے پاس ہوتی ہے. اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی رائے ہے, ہم نے یہ رائے سن لی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے سے مختلف ہے, تو اس کا طریقہ کیا ٹاک شو پہ ہوگا, کیا یہ پریس کانفرنس کر کے یہ اس کا نتیجہ نہیں نکالا جائے گا؟ آپ کا اور ٹی جی آئی ایس پی آر کا اس کا نتیجہ ہوگا مناظرہ کریں گے. دیکھیں یہ کوئی میرا میچ جو ہے یہ ہمارا میچ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے فوج کے ساتھ تو نہیں ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی پاکستان کی کہہ رہی ہے واضح بیرونی مداخلت ہوئی, چھوڑ دیں ابھی سازش ہے کہ نہیں ہے, واضح بیرونی مداخلت ہوئی, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے. کیا پاکستانی قوم کو حق نہیں پہنچتا کہ تمام حقائق جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس تک پہنچا جائے اور ساری قوم کے سامنے رکھا جائے؟ ہو سکتا ہے ہماری رائے غلط ثابت ہو سکتا ہے ان کی رائے غلط ثابت ہو, لیکن اتنی بڑی چیز پاکستان کے اندر میمو گیٹ میں کیا تھا, انسائنڈ ایک میمو تھا, اس کے اوپر واٹس ایپ کانورسیشن, واٹس ایپ کانورسیشن کے اوپر یہ سب کچھ ہو گیا. یہاں تو 2 ریاستوں کے نمائندے بیٹھے, نوٹ ٹیکرز موجود تھے, وہاں پر یہ بات کی گئی, تصدیق کر دی اس کی قومی سلامتی کمیٹی نے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا ایک اوپینین ہے, سپریم کمانڈر آف آرم فورسز آف پاکستان جو صدر پاکستان ہے ان کا مختلف اس سے اوپینین ہے یا نہیں ہے. انہوں نے خط لکھا, سپریم کمانڈر آف آرم فورسز نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو جب مختلف رائے پائی جاتی ہے, ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن یہ تو ظاہر ہے اس کا حل یہی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی شفاف طریقہ کار ہو. سپریم کورٹ سے زیادہ اور کون سی باڈی ہو سکتی ہے؟ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. آپ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حصہ تھے اس میٹنگ کا جو پہلی ہوئی, اور یہ میٹنگ ہوئی 31 مارچ کو, اور 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے. 4 دن کا یہ فرق ہے. یہ مراسلہ آیا تھا شاید غالباً 7 مارچ کو, 7 مارچ کو تو میٹنگ ہوئی تھی. یہ مراسلہ میرے خیال میں پرائم منسٹر کے نوٹس پہ 10 یا 11 تاریخ کو آیا. 10 یا 11 کو آیا. مجھے یہ بتائیں کہ 11 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک 20 دن میں آپ کے سامنے کوئی تحقیقات رکھی گئی کہ کس طریقے سے تحقیقات کی گئی ہیں؟ جس نے بھی کہا آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ ہمیں سازش کے ثبوت نہیں ملے, کیا آپ میں سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ جی آپ کا طریقہ کیا تھا, آپ نے کس کس سے سوال پوچھے ہیں؟ کہ آپ نے ڈونلڈ ڈو سے سوال پوچھا, کیا آپ نے جو اور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے سوال پوچھا, آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے سوال پوچھا, کس چیز سے پتا چلے گا کہ سازش ہوئی ہے کہ نہیں؟ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایسی کوئی مفصل بریفنگ نہیں تھی. وہی مراسلہ سب پارٹیسپنٹس کے سامنے رکھا ہوا تھا, اور اس سے مختلف لوگ مختلف نتیجہ اخذ کر رہے تھے. سارے رائے دے رہے تھے. تو اس رائے پارلیمنٹ حکومت نے کیا کیا, کابینہ کی میٹنگ بلائی, وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. وہ 1 یا 2 دن کے بعد حکومت چلی کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور ان کو کہا کہ جی یہ مراسلہ ہے, یہ میرے پاس ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ مجھے پہنچائی گئی ہے, اور آپ جس وقت رولنگ دیکھیں گے میری تو اس رولنگ کے اندر اس کے اوپر بھی جو ہے غور کریں اور اس کی بھی حقیقت جاننے کی کوشش کریں. صدر پاکستان بول چکے. 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ لینے والا الٹیمیٹ رسپانس ذمہ دار وزیر اعظم پاکستان, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہے. صدر پاکستان ریاست کا سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا آدمی, سپریم کمانڈر آف آرم فورسز, کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے. اسمبلی جو ہماری لیجسلیٹر کی, ہماری مقننہ کی سب سے اہم کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے.
یہ کوئی ذاتی رائے نہیں ہو رہی میرے خیال میں. لیکن سر ایشو اس میں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی. اوکے وین جب ڈی جی ایس پی آر صاحب ٹی وی پر آتے ہیں کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی, تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہوئی, اور ڈی جی ایس پی آر آ کے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ایفیکٹولی تو یہی. اسی لیے تو میں اچھا جو آپ بولے تھے نا سیاسی میں کیا کہہ رہا تھا, پہلی بات تو ایک سوری وہ رہ گئی تھی, آپ نے جو دکھائی تھی نا مذاق خیز جو سپیچز سننے کو آ رہی تھی, وہ سب کھڑے ہوئے ہو کے بول رہے تھے آج لائیں آج لائیں آج لائیں. میں نے وہ بھی دکھائے ہیں اسی میٹنگ میں, قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر بھی یہ تجویز ایک باوردی ممبر سیکورٹی کمیٹی کے طرف سے آیا تھا کہ جی اس کو پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی جو ہے وہاں اس میں تقریباً کو 81 ممبرز کو بلایا گیا, سب کو دعوت دی گئی, ان میں سے ایک نہیں آیا. وہاں پہ بریفنگ شاہ محمود قریشی باہر گئے ہوئے تھے ملک سے, ان کی فلائٹ لیٹ تھی, تو میں نے بریفنگ کی تھی, تو مجھے پتا ہے ایک بھی ان میں سے نہیں آئی. جو صاحب کہہ رہے تھے نا ہمارے سامنے لا کے رکھے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آنے سے انکار کر دیا, سننے سے انکار کر دیا. سوری, اب آپ جو میں کہہ رہا تھا, میں سیاست کی کیا بات کر رہا تھا, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ, یہ الٹیمیٹلی یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. نیشنل سیکورٹی جو ہے اس کو آپ لیکن سازش از ناٹ پیورلی اے پولیٹیکل ایشو. لیٹس اس کو ڈیوائڈ کر لیں. نہیں سوری, میں ڈیفرینشیٹ کر دیں. ڈیوائڈ کر ایشو جو ہے نیشنل سیکورٹی کا ہے, دیئرفور بائی ڈیفینیشن اس کا مطلب وہ پولیٹیکل ایشو ہے. اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے آپ سیاست سے نتیجہ نہیں نکالیں گے, آپ ایک لیگل پروسیس سے, ایک لیگل پاتھ سے اس کا نتیجہ نکالیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن جب ڈی جی ایس پی آر آ کے کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی, تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ عمران خان کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کر رہے. آپ اس کو جھوٹ کا لفظ دے دیں, یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سن لیا آپ نے. Is that now a political position? پولیٹیکل پوزیشن ہے یا نہیں ہے, ان کی انسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے, اب وہ نہیں مجھے پتا کیا دیکھا ہے انہوں نے, کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بریفنگ تو آئی نہیں, اس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سازش نہیں ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیان دینے کے بجائے, ٹی وی ٹاک شو کے بجائے, ایک فورم ہے پاکستان کا سب سے اعلیٰ فورم ہے, وہاں پر جائیں, جوڈیشل کمیشن بنے, اوپن ہیئرنگ اور شفاف طریقے سے قوم کے سامنے آ جائے گا. کیونکہ آپ جو ریلائی کریں, جیسے اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی بریک ڈاؤن کریں تو اس ایشو کے سرکمسٹینشل ایویڈنسز آپ کوٹ کرتے ہیں. خط ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے جس میں لکھا ہوا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور یہ نو کانفیڈنس ٹیبل داخل دفتر ہونے سے ایک دن پہلے میٹنگ ہوتی ہے, جس میں کہا گیا اگر یہ کامیاب ہوا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا, ناکام ہوا تو تاڑی سختی ہے. یہ سرکمسٹینشل نہیں ہے, یہ ہارڈ ایویڈنس ہے. ہارڈ ایویڈنس سرکمسٹینشل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو دوسری سائڈ پر چلے گئے, وہ امریکن ایمبیسڈر سے میٹنگ کر رہے ہیں, ایمبیسڈر سے مل رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, آپ ان ساری چیزوں کو آپ انویسٹیگیٹ کروانا چاہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے کبھی اس سے پہلے زندگی میں امریکن ایمبیسڈر سے میٹنگ کی, اگر نہیں کی تو اس وقت ان کی میٹنگ کی کیا ضرورت تھی. اگر تمام ثبوت ہمارے پاس ہوتے, دیکھیں ہم کوئی وہ دعویٰ نہیں کرتے, پھر تو بحث ختم تھی نا. اگر تمام ثبوت ختم ہو جاتے وہ ہوتے, میں اس پہ جاری رکھتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جلدی کہہ لیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں ریزسٹنس کیوں اتنی ہے, مدافعت کیوں اتنی ہے؟ بھائی اگر نہیں ہے سازش, ہوگی انویسٹیگیشن, پتہ چل جائے گا نہیں ہے سازش.